بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ بازی نہ پھیلاؤ۔ احباب ذی وقار، گزشتہ چند روز جو گزرے ہیں ان سے پہلے دیوبند کے امیر کہا جائے، سربراہ کہا جائے، نامور خطیب مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات پہ انہوں نے کچھ معاملات ایسے کیے ہیں کہ اگر وہ اہل سنت کے اندر ہوں تو ان کی طرف سے تنقیدات شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کرنا بدعت ہے، یہ کرنا شرک ہے۔ اب ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ یہ آپ پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کا جواب آپ دیں گے، یعنی ان کے علماء، ان کا گروہ دے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کریں تو ناجائز ہے، آپ نے کس فتوے کے مطابق اسے جائز کیا ہے وہ بھی آپ بتائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی بھی آپ جو بندہ فوت ہو جائے اس کے بعد اس کی دعا کے لیے آپ وقت مقرر نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے، بدعت دلالہ ہے۔ لیکن طارق جمیل صاحب کی ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے وقت کا تعین بھی کیا جمعرات کا اور 10 بجے کا اعلان بھی کیا۔ اس کا جواب بھی آپ پہ ہے، آپ کیا فتویٰ لگاتے ہیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اور اگلی بات قبر پہ پھول ڈالنے کی ہے، اس کے متعلق بھی آپ کے مختلف فتویٰ جات ہیں، اس کا جواب بھی آپ دیں گے کہ ان کی قبر پہ، اس کے بیٹے کی قبر پہ باقاعدہ پھول ڈالے گئے۔ اور اگلی بات، جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کے متعلق بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا غیب، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو ادھر طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات ہوئی تو ادھر پٹھان نے آ کے طارق جمیل صاحب کو کہنے لگا جی ان کی وفات ہوئی ہے تو میں نے دیکھا ہے نبی پاک کے پاس کھڑے ہیں، یہ غیب کا علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ پہ ہے، ہم منتظر رہیں گے آپ کے۔ اب ہم تو اس چیز کو باقاعدہ طور پہ مانتے ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو ہے نا یہ دلیل بن گئی، دلیل نہیں ہے، یہ ہم آپ پہ الزامی طور پہ چھوڑ رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیں گے۔ ہم تو اللہ کے فضل سے قرآن اور حدیث سے اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا اور میت کے لیے دعا کرنا بالکل قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز پڑھ چکو فاخلصوا لہ الدعاء، اس کے لیے مخلصانہ طور پر اس کے لیے دعا کرو۔ یہ صلیتم ماضی ہے، فاخلصوا امر ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز جنازہ جب پڑھ چکو تو کیا ہو گیا، وہ اب ماضی والا معاملہ ہو چکا ہے، اب معاملہ گزر چکا ہے، فاخلصوا اب امر ہے، اب حکم ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ اب زیادہ اس پہ بحث نہیں ہوگی، آگے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جائے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ فرمایا یا اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے، یا کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، یا ایسا علم چھوڑ جائے ينتفع به، جس سے پیچھے والے اس سے نفع اٹھاتے رہیں۔ المختصر ہم بات کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کریں تو وہ جائز ہے، ہم کریں تو ناجائز۔ آپ اس مطابق جتنے بھی میں نے آپ پہ سوال کیے ہیں ان سب کے مطابق آپ طارق جمیل پہ لگائیں فتویٰ، وہ مشرک ہے، بدعتی ہے، کیا ہے جو اس نے کام کیے ہیں۔ اور یہ بالکل نچلے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کاموں میں پڑھتے ہیں۔ ہم تو آپ کو دعوت یہ دے رہے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ آؤ ہم آپ کو اہل سنت کی دعوت دیتے ہیں، اہل سنت کے دروازے 24 گھنٹے ہر وقت کھلے ہیں، آ جائیں آپ اہل سنت کے اندر، یہ عقیدہ سچا ہے۔ اگر کوئی اور کرے تو یہ امیروں کے لیے تو آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن غریبوں کی باری آئے آپ کو فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
پارہ 28 ہے، سورہ حشر ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ آپ اپنے قرآن پاک کسی سے ترجمہ دیکھ لیجئے گا اگر شک ہو کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے وہ یہ دعا مانگیں گے یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں کی بھی۔ آپ اس کا مطلب ضرور جانتے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، پارہ 15 ہے اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ حکم دیا گیا کہ اللہ سے مانگو، اے اللہ جیسے مجھ پر میرے ماں باپ نے بچپن میں رحم کیا تھا، شفقتیں کی تھی، مجھے پالا تھا، اب تو ان پہ رحم فرما۔ آگے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر بندہ ترجمہ جانتا ہے، ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی کئی اور آیات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی کافی تھی، لیکن میں نے 3 آیات پڑھی ہیں، اور بھی ہیں۔ اب ہمارا سوال پھر آخر میں یہی ہے کہ آپ کے فتوے کے منتظر رہیں گے کہ آپ کیا فتویٰ لگاتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی معاملات کیے ہم کریں، تو آپ جو آپ کے حضرات ہیں علماء وہ اچھل اور کود کرتے ہیں کہ یہ فتویٰ ہوگا، یہ ہوگا، اور آپ کا اپنی باری پہ کوئی فتویٰ یاد نہیں آتا۔ اس پہ لگائیں فتویٰ کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے والا کون ہے، اور یہ وقت کا تعین کیا اس نے، اور باقاعدہ طور پہ دعا کی، اور پورا سلسلہ ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کہنے کے بعد چھوڑ دیا، پورا سلسلہ ہوا ہے۔ آپ اس پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ہم تو الحمدللہ ان چیزوں کو مانتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں مانتے ہیں، اور ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اس پہ بے شمار دلائل ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ہم بھی آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ پھیلائیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ آؤ اہل سنت کی طرف، اہل سنت ہی حق ہے، اہل سنت ہی سچ ہے۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب امیروں کے جنازے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے لیے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور غریب کا جنازہ ہو تو آپ کو اپنے فتوے یاد آ جاتے ہیں، وہاں قرآن اور حدیث کو آپ بالکل بھول جاتے ہیں۔ بہرحال ہم آپ کے ان جوابات کے منتظر رہیں۔